اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے، بے شک تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر زمین و آسمان کے مالک نے، دل کی آنکھیں کھولنے والیاں، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مفسرین اکرام کے اس میں دو اقوال ہیں کہ ان نشانیوں سے مراد احکام ہیں یا ان نشانیوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ جو معجزات تھے ان میں سے کل میں نے آپ کے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور جو احکام تھے جن مفسرین نے فرمایا کہ ان سے مراد احکام ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، وہ روایت سماعت فرما لیجئے۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو یہودی تھے، ان میں سے ایک نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو ہم اس نبی یعنی حضور علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ 9 آیات سے ان سے کیا مراد ہے۔ تو اس دوسرے دوست نے اس سے کہا کہ انہیں نبی نہ کہو، اگر انہوں نے سن لیا تو بڑے خوش ہو جائیں گے، انہوں نے اگر سن لیا تو بڑے خوش ہو جائیں گے۔ پھر یہ دونوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے تو ان دونوں نے قرآن کریم کی اس آیت کے متعلق پوچھا کہ 9 آیات ان سے کیا مراد ہے۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک یہ 9 احکام جو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ یہ مراد تھے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، بدکاری نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، اور کسی کو ناحق مظلوم کو، کسی بے گناہ کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کرے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے خواہ مخواہ جا کر اس کے خلاف کیس کر دیں گے۔ وہ بیچارہ کبھی چکر جیل کے، کبھی تھانے کے، کبھی کہاں کے لگاتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، کسی کو ناحق، کسی مظلوم کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کرے۔ خواہ مخواہ جھوٹا جناب 2 گواہ بھی ساتھ تیار کر لیے، 3 کر لیے، 4 کر لیے، خواہ مخواہ کے ایک مقدمہ بنایا اس کا تیار کروا کے اس بیچارے مظلوم کو، بے گناہ کو پھنسا دیا۔ کیوں؟ اپنا بدلہ اتارنا تھا۔ کبھی وہ سامنے کھڑا ہو گیا تھا، کوئی بات ہوئی، بس مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اب بدلہ لینا اس سے، تو بدلہ لینے کے لیے جھوٹ موٹ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا کسی کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کرے، اور سود نہ کھاؤ، اور کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ، اور جہاد سے نہ بھاگو۔ اور خاص تم پر اے یہودیوں یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہفتے کے دن ان کو شکار کرنا منع تھا، لیکن وہ شکار کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر عذاب نازل فرمایا۔ جو شکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے نیست و نابود فرما دیا۔ یہ وہ احکام تھے جن کا ذکر حضور علیہ السلام نے اس آیت کے متعلق فرمایا۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس کے متعلق وضاحت فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں احکام مراد نہیں ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہی مراد ہیں، اور جو حدیث شریف میں ذکر ہوا ہے یہ یقیناً راوی کو شبہ ہوا ہے، راوی سے غلطی ہوئی ہے۔ یہودیوں نے احکام پوچھے ہوں گے، انہوں نے آیات سمجھ لیا، چونکہ احکام تو فرعون پہ لازم تھے ہی نہیں، احکام تو یہودیوں کے لیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں تھا، اس کے لیے آیات وہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، وہ روشن نشانیاں تھیں کہ ان کو دیکھ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا تھا۔ تو لہٰذا اس میں مراد جو ہے 9 آیات، ان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں جو انہوں نے فرعون کو دکھائے، جو اللہ نے فرعون کو دکھائے تھے، وہ مراد ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو معجزہ دکھا کر، کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس گئے، اس کو جا کر حق کی دعوت دی، اس نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام سے نشانی مانگی، تو آپ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اژدہا کہ اس اژدہا نے اپنا ایک جبڑا
فرعون کے محل کے نیچے حصے پہ رکھا اور ایک جبڑا فرعون کی چھت پر رکھ دیا۔ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ پورا وہ محل ہی نگل لے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگا کہ اس کو پکڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پکڑا، وہ دوبارہ ڈنڈا بن گیا۔ یہ بھی آتا ہے کہ قریب تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، لیکن اس کا جو وزیر تھا حامان، اس نے بیچ میں دخل اندازی کی۔ اس نے کہا کل تک تم خدا بنے ہوئے تھے، لوگ تمہیں سجدہ کرتے تھے، اب تم موسیٰ کے غلام بن جاؤ گے، موسیٰ کو مان لو گے۔ تو وہ فرعون جو تھا وہ مکر گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشیروں وزیروں سے بچائے جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے دوست احباب سے بھی بچائے جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون نے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اے فرعون، بے شک تو جانتا ہے جو نشانیاں میں لے کر آیا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تمہیں پتہ ہے، تمہیں یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم انکار کر رہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ فرعون کو دل سے یقین ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جو نشانیاں میں دکھا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیے گئے معجزات ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں اے فرعون تم ضرور ہلاک ہو گئے، تم ضرور ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا انی لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، اے موسیٰ میں تمہیں جادوگر سمجھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا بے شک اے فرعون میں تمہارے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو اس نے چاہا، فرعون نے چاہا کہ انہیں زمین سے نکال دیں۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اسے اور جو کوئی اس کے ساتھ تھا سب کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دکھانے کے بعد، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہونے کے بعد فرعون کا ظلم و ستم بنی اسرائیل پر بڑھ گیا۔ اس نے چاہا کہ انہیں قتل کر کے ان کو بالکل دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے، ہجرت فرمائی، تو فرعون نے آپ کا پیچھا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو جو اس کے ساتھ تھے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ رب نے کیا فرمایا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اس فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَمَن مَّعَهُ، اور جو کوئی اس کے ساتھ تھا، جمیعا، سب کے سب ڈبو دیے۔ اللہ اکبر۔ جو کس کے ساتھ تھا؟ فرعون کے ساتھ تھا۔ یاد رکھیے آج بھی معاشرے میں جب مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی پکڑا جاتا ہے جن کے اس سے تعلقات ہوتے ہیں۔ مجرم تو سزا کاٹے گا اپنے جرم کی، لیکن جو اس کے ساتھ تھا، اس کا دوست احباب میں سے تھا نا، وہ سزا کاٹے گا اس کے تعلق کی۔ برے لوگوں سے تعلق کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے ہندکو زبان میں، سوکیا نال سینیاں بھی سڑ دین۔ سوکھی لکڑی کو آگ لگائیں نا وہ آگ پکڑ لیتی ہے، لیکن ہری بری ٹہنی کو، گیلی لکڑی کو آگ لگائیں وہ آگ نہیں پکڑتی۔ اب سوکھی لکڑیوں کو آپ آگ لگائیں، انہیں جلائیں، ان پہ ہری لکڑیاں ڈال دیں تو ان کے ساتھ وہ بھی جل جائیں گی، ان کے ساتھ وہ بھی جل جائیں گے۔ فرعون خود بد نصیب بدبخت تھا، وہ خود ڈوبا، اس کے ساتھ وہ بھی ڈوبے جو اس کی اطاعت اتباع پیروی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، حق بات کہنے، حق راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔